ظاہر بڑا ترس آتا ہے اس جانور کے اوپر, ہمیں بھی آتا ہے, ہم بھی انسان ہیں. ہم نے بکرا پالا تھا, میں تو حج پہ گیا ہوا تھا, تو گھر والوں نے ویڈیو بنا کے بھیجی. بکرا پہلے سوچتا ہے یار 10 دن تک ایسے ہار پھول ڈالے جا رہے ہیں میرے گلے میں, گھاس کھلائی جا رہی ہے, ایسی پیار محبت کی باتیں, اچانک لٹا کے کیا کرتے ہیں, گلا کاٹ, چیخ رہا ہوتا ہے. وہ ترس آتا ہے انسان کو, اور ترس آنا ہی قربانی ہے. اگر ترس ہی نہیں آ رہا تو پھر قربانی تھوڑی ہے, وہ تو گوشت کھا لیا آپ نے. ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا رہے تھے تو ان کو ترس آ رہا تھا کہ نہیں آ رہا تھا؟ بولو نا یار, آپ لوگ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے آپ لوگ کے ساتھ یار. نیمبو لا کے رکھوں گا میں, سب لوگ تھوڑا تھوڑا کھائیں. غم بھی ہو رہا تھا نا, تو یہی تو قربانی تھی. ساس کو اگر حکم دیا جاتا کہ بہو کو ذبح کرو, کیا خیال ہے؟ یا بہو کو حکم دیا جاتا ساس کو ذبح کرو, یہ قربانی ہوتی؟ ساس کہتی اچھا ہے سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے, ثواب کا ثواب اور بہو بھی شاٹ. باپ کو حکم دیا جا رہا ہے کیا کرو, بیٹے کو ذبح کرو. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ کو شام سے چل کے, ارض شام سے, اور مکہ کی بیابان زمین میں چھوڑ کے آ جاؤ جہاں نہ پانی ہے نہ گھاس کا تنکا ہے. حضرت ابراہیم اس پہ خوش تھے, طبعی طور پر غم تھا نا ان کو کہ اپنی اس شہیدی زوجہ کو میں کہاں چھوڑ کے آ رہا ہوں. پرہیزگار زوجہ تھی, کتنی پرہیزگار کہ ابراہیم علیہ السلام کے حکم پر بھی انہوں نے عمل کیا, تبھی تو قربانی تھی کہ دل غم زدہ تھا. آج کسی کو حکم دو اپنی بیگم کو وہاں چھوڑ کے آ جاؤ, وہ پرینک بنے ہوئے ہوتے ہیں نا. بیگم صاحبہ میکے جا رہی ہیں, بندہ کہہ رہا ہے بہت افسوس ہو رہا ہے, جیسے ہی وہ منہ ادھر ہوتا ہے ناچنا شروع کر دیتا ہے خوشی سے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو انتظار کر رہے ہیں کاش ہمیں بھی 10 دن مسلسل خواب آئے کہ اپنی بیگم کو سسرال چھوڑ کے آ جاؤ. بڑے مکہ نہ چھوڑو, کہاں چھوڑ کے آ جاؤ. آپ لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں. وہ چاہ رہے ہیں کہ یار اللہ ہمیں بھی کوئی آرڈر دے تاکہ ثواب کا ثواب اور قربانی کی قربانی, لیکن یہ قربانی نہیں ہوگی. وہ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ وہ میرے ابا جو تھے نا, وہ انہوں نے دوسری شادی کی تو میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا تو انہوں نے کر لی, تو کہہ رہے میں نے کہا میں بھی کرتا ہوں. تو ابا نے کہا کمبخت میری تو بیوی مر گئی تھی تو میں نے کی ہے, تیری تو زندہ ہے. کہتے میں نے کہا ابا میری نہیں مر رہی تو میرا کیا قصور ہے اس میں, میری نہیں مر رہی تو میرا کیا قصور ہے اس میں. آپ لوگ کے علاوہ کہ یہ جذبات ہیں. تو قربانی جو یہ صرف مذاق ہی ہے بھائی, اس کو سیریس نہ لیں. خواتین بہت غصہ ہوتی ہیں کہ ہمارے خلاف بولتا رہتا ہے, ہمارے خلاف بولتا رہتا ہے. تو اگر میں یہ بیان بھی کر رہا ہوں تو اس میں نیگیٹو میں بیان کر رہا ہوں نا کہ کتنے نالائق مرد ہو گئے ہیں آج کے. یہ کوئی خوشی سے تھوڑی بیان کر رہا ہوں. اب سوال پیدا ہو پھر ہنسی کیوں آ رہی ہے؟ اگر خوشی سے بیان نہیں ہو رہا, ہنسی آپ لوگ کو دیکھ کے آ رہی ہے مجھے کہ آپ لوگ باتوں سے اتنا خوش ہو رہے ہیں, عملاً کتنا خوش ہوتے ہوں گے. بات کرنے پر اتنی خوشی ہو رہی ہے آپ لوگوں کو, اگر عملاً اللہ نے حکم دے دیا کہ اس کو سسرال چھوڑ کے آ جاؤ تو آپ خوشی سے پاگل ہو جائیں گے. آپ سے مراد آپ کے علاوہ. اچھا خیر جلدی سے ٹاپک کو مکمل کریں, وقت بھی پورا ہو گیا ہے. تو جب اللہ اس کے رسول نے کوئی حکم دے دیا, اللہ کا اللہ ہونا ثابت ہو گیا, رسول کا رسول ہونا ثابت ہو گیا. اب جب حکم دیا جائے گا تو حکم آپ کی کھوپڑی میں آئے یا نہ آئے, آپ نے کیا کرنا ہے, فالو. حج میں بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے. حج تو ایسی ٹریننگ ہے, ایسی پریکٹس ہے کہ اپنی عقل کراچی سے آئے ہو تو کراچی پہ رکھ کے آؤ. ہم جاتے بیت اللہ کی زیارت کے, اصل تو حج بیت اللہ کا ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. علماء کہتے ہیں ہر عبادت کا ایک سبب ہوتا ہے. حج کا سبب بیت اللہ ہے, اللہ کا گھر, اس کی زیارت کے لیے. لیکن ہوتا کہاں ہے؟ عرفات میں. 9 ذی الحجہ کو اللہ کہاں بھیج دیتا ہے؟ بھائی دل تو چاہ رہا ہے بیت اللہ میں جائیں, بیت اللہ کا غلاف پکڑیں, ملتزم سے چمٹیں. اللہ کہتا ہے نہیں, کہاں جانا ہے؟ میدان عرفات میں جمع ہونا جانا. بلکہ 8 ذی الحجہ کو موو کر جانا ہے منی میں, بیت اللہ سے دور. پھر 9 تاریخ کو کہاں جانا ہے؟ عرفات, اور دور ہو جاؤ بیت اللہ سے, وقوف عرفات میں ہوگا. اے اللہ عرفات کے بعد ہمیں لے آ تو بیت اللہ, نا 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 نا, اب مزدلفہ میں رات کو قیام کرنا ہے. پھر کیا کریں؟ مزدلفہ سے منی جانا ہے, شیطان کو کنکریاں مارنی ہے. اور یہ سارے کام 2 چادروں میں کرنے ہیں.
اور پہلے دن جو شیطان کو کنکری مارنی ہے 2 شیطان چھوڑ کے تیسرے والے کو مارنی ہے, پہلے 2 کو نہیں مارنی. کیوں بھائی, یہ تو راستے میں آ رہے ہیں. جب آپ جا رہے ہیں مینا کی طرف تو پہلے پہلا شیطان آئے گا, پھر دوسرا آئے گا, پھر تیسرا. نہ پہلے کو بھی نہیں, دوسرے کو بھی نہیں, کس کو؟ تیسرے کو. یا اللہ یہ کیا ہے, یہ شیطان تو یہ بھی ہے نا, یہاں بھی آیا تھا نا شیطان. دوسرے دن تینوں کو مارنی ہے, تیسرے دن بھی تینوں شیطانوں کو, پہلے دن 2 کو کیوں معاف کر دیا؟ اللہ کہے گا جب میں کوئی آرڈر دے رہا ہوں اب کھوپڑی استعمال کرنے کی اجازت, کیونکہ اگر کھوپڑی استعمال کی لمٹ کو کیا کر رہے ہو, کراس. بلکہ اس سے بڑا اشکال تو یہ ہوتا ہے کہ کنکریاں مار کیوں رہے ہیں اس کو, وہاں شیطان تھوڑی ہے کوئی. وہاں تو ابراہیم علیہ السلام کے سامنے شیطان آیا تھا تو تھا نا, اب تھوڑی ہے. لیکن حکم ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, سنت ابراہیمی کو زندہ کرنا ہے. اور یہ کام آپ 15 لاکھ روپے خرچ کر کے کرو گے, 12 لاکھ 10 لاکھ. لبرل لوگ چیختے رہ جائیں گے 10 لاکھ سے کسی غریب کی شادی کرا دیتے. اتنے مفتی صاحب کے شادیوں پہ بیان سنے, پھر بھی 10 لاکھ کسی غریب کی شادی کرائے بغیر کہاں چلے گئے, کنکریاں مارنے, حج کرنے. 10 لاکھ ان چیزوں پہ خرچ کیا. جس کو مذہب سمجھ میں نہیں آتا اس کو یہ سارے کام کیا لگتے ہیں, فضول. یہ کرنے گئے ہم 12 لاکھ 10 لاکھ. اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے سال تک 10 کروڑ کا ہو جائے گا حج, جس حساب سے مہنگائی چل رہی ہے نا. جتنا جلدی ہو سکے کر لیں آپ لوگ, سمجھ رہے ہو. تو پھر کیا ہے کہ جی آپ اس کے بعد پھر جانور ذبح کریں, پھر آپ حلق کرائیں. 10 لاکھ آپ نے ٹنڈ کر, میں نے حلق نہیں کرایا قصر کرایا, میرے بال یہاں تک تھے تو یہاں تک ہو گئے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں ٹنڈ کرانے میں کیا جا رہا تھا, ٹنڈ کرانے میں یہ جا رہا تھا کہ لوگ ٹنڈ کو ضروری سمجھنا شروع کر دیا لوگوں نے, ورنہ مجھے ٹنڈ ہونے سے کوئی تکلیف نہیں ہے. کیونکہ میں نے پہلی دفعہ جب حج کیا تو ٹنڈ کرائی میں نے, اس کے بعد میں نے عمرہ کیا تو قصر کا مطلب 1 انچ بال. تو بہت لوگ اعتراض کر رہے تھے کہ یہ کیسا حج ہے آپ نے ٹنڈ نہیں کرائی. میں نے کہا اب میں قصر ہی کراؤں گا, کہ تمہیں کیا تکلیف ہے, جب اللہ نے اجازت دی ہے قصر کی تو آپ کو کیا ہوا. ہاں حلق میں 3 گنا ثواب زیادہ ہے, اس میں تو 2 رائے نہیں ہے, حلق میں ثواب زیادہ ہے. لیکن اللہ نے جب آپشن دے دیا کہ چاہو قصر کراؤ چاہو حلق کراؤ, تو ثواب تو پھر اس آدمی کا معاملہ ہے نا, اس میں دوسرے کو کیوں ہو رہا ہے کہ بھئی یہ کیوں نہیں. پھر مجھے خیال ہوا کہ یار یہ جو ایک چیز جو لازم نہیں ہے اس کو لوگ لازم سمجھ رہے ہیں نا, اس کی بھی نفی ضروری ہے. یہاں آنے کے بعد میں نے سوچا میں ٹینڈ کرا دوں. پھر میں نے کہا یار اب وہ لک بھی نہیں آئے گا ثواب تو ملے گا ہی نہیں. اور وہ حج کی ٹینڈ الگ ہی ہوتی ہے, اس کا الگ ہی نور ہوتا ہے. اب دوبارہ عمرے پہ گئے تو ٹینڈ دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ کر دیں گے انشاءاللہ. نہیں بھی کیا تو یہ آپ کا میٹر نہیں ہے, میرا ذاتی مسئلہ ہے. کیا خیال ہے؟ خیر بات کو سمیٹوں جلدی سے. تو کیسے کام کرائے جا رہے ہیں بھائی, رمی پھر ٹینڈ کرا دو, اس کے بعد اب کیا کرنا ہے, طواف زیارت جو حج کا طواف ہے وہ بقرعید کے 3 دنوں میں ہی کرنا ہے. اللہ اتنا رش ہے 3 دن کے علاوہ کچھ حکم دے دے. اللہ نے کہا نہیں, میں اسلام کی شوکت پوری دنیا کے سامنے ظاہر کرنا چاہتا ہوں. اگر بقرعید کے یہ 3 دن عظیم دن ہیں, ایام نہر ہیں, قربانی کے دن ہیں, عید کے دن ہیں. حج کا جو طواف ہے وہ عید کے دنوں میں ہی ہوگا, عید کے دنوں کے علاوہ نہیں ہوگا. کیوں؟ عید کا دن ہے, مسلمانوں کی عظمت شوکت طاقت. تو 30-40 لاکھ کا مجمع 3 دن کے اندر جب بیت اللہ کا طواف کرے گا, اور اتنا رش اسلام کے بارے میں دنیا دیکھے گی کہ اسلام زندہ ہے. 1400 سال کے بعد بھی پوری چمک دھمک کے ساتھ اسلام کیا ہے, اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دے رہا ہے. دنیا دیکھتی ہے یہ مناظر, ایسے چیونٹیوں کی طرح اور شہد کی مکھیوں کی طرح لوگ بیت اللہ سے چمٹے ہوئے ہوتے ہیں ان 3 دنوں میں. یہ حج کا اصل طواف یہ والا ہے, حج کا جس کے لیے بیت اللہ کو بنایا گیا, جس میں قرآن میں آتا ہے نا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ, لوگوں پر لازم ہے کہ اللہ کے لیے بیت اللہ کا طواف کریں. تو یہ والا طواف ہے وہ جس کو حج کا رکن کہا جاتا ہے. تو اللہ نے کہا 3 دن کے اندر, اور کمال یہ کہ اللہ نے ایسا لازم قرار دے دیا کہ اللہ نے کہا کہ اس کے بغیر آپ کی بیوی آپ پر حلال نہیں ہوگی. عورت اگر یہ طواف نہ کرے تو وہ شوہر پہ حلال نہیں, شوہر یہ طواف نہ کرے تو بیوی حلال نہیں اس پر. دونوں ایک دوسرے پر حرام جب تک دونوں طواف نہ کر لیں, کیونکہ اس کا خطرہ تھا کہ پتلی گلی سے نکل نہ لے لوگ کہ یار بہت رش ہے بھائی, بہت رش ہے, ہم سے نہیں ہو رہا, اگلے سال آ کے ہم قضا کر لیں گے, جیسے ہوتا ہے نا قضا پڑھ لیں گے. اللہ نے کہا قضا نہیں پڑھ سکتے, قضا نہیں کر سکتے, اس کو ابھی کرنا پڑے گا.
تو یہ سارے کام ہم سے کرائے جا رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ جب اللہ کو اللہ, رسول کا رسول مان لیا تو اب اس کے آرڈر کو کیا کرنا ہے, فالو کرنا ہے اس کے آرڈر کو.